بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے ورڈپریس میں آپ کس طرح کسٹم CSS ایڈ کر سکتے ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ورڈپریس کا کورس چل رہا ہے جس میں آلریڈی ہم نے کچھ ٹیوٹوریلز کور کر لی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ورڈپریس آپ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے اور ورڈپریس کے بینیفٹس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ورڈپریس کے ڈیش بورڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ٹیپ کو کور کر لیا ہے۔ اگر آپ اس ٹیوٹوریل کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر سب موجود ہے۔ آج سے ہم ورڈپریس کے ٹیکنیکل سائٹ کو کور کریں گے کہ ورڈپریس کے او ٹیکنیکل سائٹس جو کہ ایک بگنر کے لیے لرن کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ٹیوٹوریل سے ہم CSS کا آغاز کریں گے کہ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں اگر آپ تھیم ایڈ کریں گے جس میں ورڈپریس ڈیولپر کی سائٹ سے کسٹم CSS آتی ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طریقے سے کسٹم CSS کو چینج کریں گے اور اس کو پھر ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں، تو وہ طریقہ آپ کس طرح لرن کر سکتے ہیں۔ تو ملٹیپل طریقوں سے آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں کسٹم CSS ایڈ کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے، اپیئرنس میں یہاں پر کسٹمائز پر کلک کرنا ہے اور پھر یہاں سے ایڈیشنل CSS پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر وہ کسٹم CSS آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں سے ہم کسی ایریا کو کسٹم CSS سٹائل کر کے وہاں پر ایڈ کریں گے۔ فار ایگزامپل، یہاں پر آپ کو ویجٹس نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہم انسپیکٹ ایلیمنٹ کریں گے۔ اس ٹیب کو آپ لوگ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں اسی طرح۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ویجٹ ٹائٹل کے کلرز ہے اور اس کے مارجن ہے، اس کے پوائنٹ ویٹ ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں سے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں کسٹم CSS کے تھرو۔ یہاں پر لائن ہائٹ کو میں انکریز کرتا ہوں، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ اس کا ڈیزائن انکریز، یہاں پر اس کا سٹائل انکریز ہو گیا ہے۔ یہاں سے میں اس کسٹم CSS کو کاپی کروں گا، یہاں پر آنا ہے، یہاں پر پیسٹ کرنا ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ چینج ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پبلش کرنا ہے۔ یہاں سے ہم اگر ریفریش کریں گے تو ہمارے چینجز یہاں پر شو ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ چینجز آ رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلگن کے تھرو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کسٹم CSS۔ یہاں سے آپ لوگوں نے ایک پلگن سرچ کرنا ہے، سمپل CSS۔ یہاں اس کو انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ میرے پاس یہ آلریڈی انسٹال ہے تو میں ڈائریکٹلی ایکٹیویٹ کروں گا۔ اس کے بعد اپیئرنس میں یہاں پر آپ لوگوں کے پاس یہ آ جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ کوڈ ریموو کریں گے تاکہ آپ کو چینجز کا پتہ چل جائے۔ یہاں سے ہم پبلش کریں گے تو یہ چینجز ریسٹور ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ہم پھر اس کوڈ کو کاپی کریں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ ہمارے پاس وہ کوڈ تھا، ہم اس کو دوبارہ انکریز کر کے یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پر آنا ہے، یہاں پر اس کوڈ کو پیسٹ کرنا ہے، یہاں پر سیو بٹن دبانا ہے۔ یہ سیو ہو گیا ہے۔ اب ہم اگر اس کو ریفریش کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ بھی چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں سیم طریقہ ہے، یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے تھیم کے ایڈیٹر سے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہاں اپیئرنس میں تھیم ایڈیٹر پر آنا ہے اور یہاں پر اسٹائل شیٹ ڈاٹ CSS میں یہاں پر سارا کوڈ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر یہاں سے آپ وہ چینجز کریں گے جو کہ اسٹائل CSS میں موجود ہے تو آپ یہاں سے وہ چینج کریں گے۔ اس کے علاوہ ورڈپریس ویب سائٹ میں بہت سے CSS فائل موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم یہاں سے کوئی چینجز کریں گے، یہاں پر اگر ہم اس کو ٹریک کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس فائل میں موجود ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی چینجز کریں گے تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس امپارٹنٹ فائل کو پوائنٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ اس کو ہاور کریں گے تو یہاں سے آپ کو اس کا ڈائریکٹری پتہ چل جائے گا کہ یہ فائل کہاں پر پڑا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھیمز کے آسٹرا ایسیٹس مینیفائڈ اور frontend.min.css میں پڑا ہے یہ فائل۔ اب ہم اس کو پوائنٹ کریں گے تھیم میں آسٹرا۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے آنا ہے، آسٹرا ہمارے پاس سلیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایسیٹس پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد CSS میں یہاں پر اب منیفائڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو نظر آئے گا فرنٹ اینڈ frontend.min.css۔ یہاں پر یہ فائل کھل جائے گا۔ آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ویب سائٹ کا CSS الگ ہوتا ہے۔ یہ تو میں صرف پریکٹس پرپس کے لیے آپ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہاں پر جو CSS کرنا ہے، یہاں پر آپ لوگوں نے اس کا ID کاپی کرنا ہے۔
یہاں سے آپ لوگوں نے جب اس کو کاپی کرنا ہے تو یہاں پر کنٹرول اپ کر کے اس کو سرچ کرنا ہے، تو آپ کے پاس اسپیسیفک فائل نظر آ جائے گا، تو آپ نے پھر اس کو چینج کرنا ہے اور یہاں سے اپڈیٹ بٹن دبانا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں کسٹم CSS ایڈ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملٹیپل پلگن نظر آئیں گے جو کہ آپ کے ورڈپریس ویب سائٹ میں CSS ایڈ کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے ورڈپریس ویب سائٹ میں CSS ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یہ ٹیوٹوریل۔ I hope that you will like this tutorial۔ اگر اس میں کوئی بھی پرابلم ہو تو کائنڈلی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ I will happy to help you۔ Thank you۔